بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. سورة الرعد، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 31. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی ہے. مکے والے اگر آپ کی مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو مجنون کہتے ہیں، آپ کو ساحر کہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ سے پہلے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے ہیں، سب کا مذاق اڑایا گیا ہے. اگر آپ کا بھی مذاق اڑایا جائے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں تسلی. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، بخدا یقیناً مذاق اڑایا گیا ہے، برسل انبیاء کرام کا، من قبل کا، آپ سے پہلے بھی. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر میں نے مہلت دی کافروں کو. املیت ڈھیل دی، مہلت دی. ثم أخذتهم، پھر میں نے پکڑا انہیں. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ یعنی فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي لَهُمْ، پھر کیسے ہوا میرا سزا دینا ان کو، پھر میں نے کس قدر سزا انہیں دی. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، میں نے ڈھیل دی، مہلت دی کافروں کو. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے پکڑا انہیں. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر کیسے ہوا میرا بدلہ سزا دینا انہیں. عقاب سزا، جو بدلہ سزا کے شکل میں ہو اسے عقاب کہتے ہیں. تو عقاب یعنی عقابی لہم، جو میں نے سزا ان کو دی وہ پھر کیسے رہے. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، کیا وہ ذات جو قائم ہے، نگران ہے ہر نفس پر وہ جو کچھ کر رہا ہے، کیا وہ اللہ جو سر پہ کڑا ہے ہر انسان کا، اور ہر انسان جو کچھ کر رہا ہے وہ اسے دیکھ رہا ہے، اسے سن رہا ہے، کیا وہ اور تمہارے معبود برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. افمن هو قائم، کیا وہ ذات جو کہ کڑا ہے، علی کل نفس ہر نفس پر، بما کسبت ہر نفس جو کچھ کرتا ہے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ہمارے سروں پہ کھڑے ہیں، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. فرمایا کیا وہ ذات اور تمہارے معبودان باطلہ برابر ہو سکتے ہیں، جن کو تمہارا پتہ ہی نہیں کہ تم کیا کر رہے ہو. تم نے بتوں کو خدا بنایا ہوا ہے، کسی نے سورج کو، کسی نے چاند کو، کسی نے آگ کو، کسی نے کوئی ہرے بھرے درخت کو خدا بنایا ہوا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے تمہارا. تو اس ذات کی عبادت کرو جو تمہارے سر پہ کھڑے ہیں، نگران ہے. افمن هو قائم، کیا وہ ذات جو کھڑے ہیں، علی کل نفس ہر نفس پر، بما کسبت وہ جو کچھ کرتا ہے، کیا وہ ذات اور وہ لوگ، وہ معبودان باطلہ تمہارے، کیا وہ برابر؟ حل یستوی ہوا،
حال یستوی ہوا، کیا برابر ہو سکتا ہے وہ ذات، کیا برابر ہو سکتا ہے وہ ذات و شرکاؤکم، تمہارے شریک، حال یستوی ہوا و شرکاؤکم، کیا وہ اور تمہارے شریک برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، بنا دیا ہے لوگوں نے اللہ کے شریک، ادھر اللہ کو سیدھا کر رہے ہیں، ادھر قبر کو سیدھا کر رہے ہیں، تو قبر کو اللہ کا شریک بنا دیا، ادھر اللہ کو شریک، اللہ کو خدا مان رہے ہیں، اس کو سجدہ کر رہے ہیں، تو ادھر درخت کو سجدہ کر رہے ہیں، ادھر اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، ادھر کوئی ہرا بھرا جھنڈا نظر آ جائے، مزار نظر آ جائے، گنبد نظر آ جائے تو اس کو بھی سلام کر دیتے ہیں، کہ شاید کہتے ہیں کہ مشرک ہر چیز سے ڈرتا ہے، اس لیے ہر چیز کو سلام ہے اس کا، دور سے کوئی جھنڈا نظر آ گیا تو سمجھتا ہے کہ شاید یہاں بھی کوئی خدا، کوئی گنبد نظر آ گیا تو سوچتا ہے کہ شاید یہاں بھی، تو فوراً ہاتھ کانوں کو لگا کے اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، مشرکین نے اللہ کے لیے شریک بنا دیے، قول میرے نبی ان سے کہو سموہم، ان کے نام ذرا لو کہ اللہ کا شریک کون ہے، ان کا ذرا نام لو تم، کون ہے اللہ کا شریک؟ اللہ فرما رہے میں تو اپنے شریک نہیں جانتا، مجھے تو اپنے شریک کا پتہ نہیں، کیونکہ میرا شریک ہے نہیں، کوئی چیز ہو تو انسان اس کو پہچانے، اللہ فرما رہے میں اس کو پہچانوں، جب میرا شریک ہے نہیں تو میں کیا پہچانوں کہ میرا شریک کون ہے؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، بنا دیے لوگوں نے اللہ کے لیے شریک، قل میرے نبی کہہ دیجئے سموہم، ان کا ذرا نام بھی تو لونا کہ میرا شریک کون ہے، ام تنبئونہ، یا پھر تم اللہ کو بتاتے ہو بما، اس کے وہ شریک، لا یعلم، جس کو وہ جانتا ہی نہیں ہے، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اللہ کا تو کوئی شریک ہے نہیں، نہ اوپر نہ نیچے، نہ آسمانوں میں اس کا شریک، نہ زمین میں اس کا کوئی شریک، تو اللہ کیا جانے کہ میرا شریک کون ہے؟ ایک چیز کی وجود ہی نہیں ہے ہی نہیں۔ ام بظاہر من القول، یا پھر تم ایسے ہی سرسری باتیں کر رہے ہو جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بل زین للذین کفروا، بلکہ خوبصورت نظر آیا ہے کافروں کو، مکرہم، ان کے ہیلے بانے، کافروں کو اپنے ہیلے بانے پسند آئے ہیں، وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، یہ روکے گئے ہیں سیدھے راستے پہ چلنے سے، شیطان نے ان کو روک دیا ہے، سیدھے راستے پہ ان کو چلنے ہی نہیں دیتا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، نہیں ہے اس کو کوئی راستہ بتانے والا، وَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، کوئی نہیں کہ اس کو سیدھے راستے پہ لگائے، اللہ نے جس کو بھٹکا دیا وہ کہیں راہ راست پہ نہیں آ سکتا۔ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے دنیا میں بھی، دنیا کی زندگی میں بھی یہ معذب ہوں گے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، آخرت کا عذاب تو بڑا سخت ہے، وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ مثل الجنت التي، مثال اس جنت کی، وعد المتقون، جن کا وعدہ متقین کے ساتھ کیا گیا ہے، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ اللہ نے اپنے نیک بندوں سے کیا ہے، تقوی دار،
پرہیزگار، دیندار، ایسے طبقے سے اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ کیسی جنت ہے۔ مثل الجنت التي، صفت اس جنت کی، وعد المتقون، جس کا وعدہ اللہ نے متقین سے کیا ہے۔ وہ کیسی جنت ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ تجری من تحت الانہار، اس کے نیچے نیچے نہریں بہ رہی ہے۔ انہار من لبن، انہار من عسل، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، پانی کے نہریں، شراب کی نہریں۔ تجری من تحت الانہار اکلها دائم، اس کا پل ہمیشہ ہمیشہ ہے۔ دنیا میں تو سیزن ہوتے ہیں، اس سیزن میں فلانا پل، اس سیزن میں فلانا پل، وہاں یہ نہیں ہے۔ اکلها دائم، وہاں کے درختوں پہ ہر وقت پل لگا ہوا ہے۔ کوئی ایسا موسم وہاں نہیں آتا جہاں درخت پہ پل نہ لگے۔ وَظِلُّهَا دَائِمٌ، دنیا کے درختوں میں کبھی پتے جڑ جاتے ہیں، سایہ نہیں ہوتا، کبھی سایہ ہوتا ہے۔ وہاں وَظِلُّهَا دَائِمٌ، ان درختوں کا سایہ بھی ہمیشہ ہے، اس کے پتے بھی نہیں جڑتے، ہمیشہ سایہ، ہمیشہ پل۔ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا، یہ ہے بدلہ، یہ ہے وہ بدلہ، یہ ہے انجام۔ الَّذِينَ اتَّقَوْا، ان لوگوں کا جو اللہ سے ڈرے، جن کے اندر تقوی ہے، جن کے اندر ایمان ہے، یہ ان کا بدلہ ہے۔ یہ بدلہ اللہ ان کو عطا کریں گے جنتوں کے شکل میں۔ وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ، بدلہ کافروں کا جہنم ہے۔ کافر نے جہنم کے دھکتے ہوئے آگ میں جانا ہے، اور مسلمان نے اس جنت کے درختوں کے سایوں میں اور اس کے پھلوں میں جانا ہے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، تورات دی ہے۔ یفرحون، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو خوش ہوتے ہیں، بما انزل الیک، اس قرآن سے جو آپ کے طرف اللہ نے اتارا ہے۔ اہلی کتاب میں جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام اور اس کے ساتھی تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، قرآن پہ بھی ان کا ایمان تھا، تورات پہ بھی ان کا ایمان تھا۔ والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یفرحون، خوش ہوتے ہیں، بما انزل الیک، اس قرآن سے جو تیرے طرف اللہ نے اتار دیا ہے۔ ومن الاحزاب، کچھ گروہوں میں سے، لوگوں میں سے، من ينکر بعضا، کچھ سے انکار کرتے ہیں۔ قل، میرے نبی کہہ دیجئے، انما امرتم، مجھے تو حکم ہوا ہے، میں تو مامور ہوں، حکم مجھے ہوا ہے اللہ کی طرف سے، میں اپنے مرضی پہ نہیں چلتا۔ انما امرتو، مجھے حکم ملا ہے، ان اعبد اللہ، کہ میں عبادت ایک اللہ کی کروں، ولا اشرک بہ، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤں، الیہ ادعو، اسی اللہ کی طرف میں لوگوں کو بلاؤں، والیہ مآب، اسی کی طرف میرا پلٹ کے جانا ہے۔ مآب، رجوع، اسی کی طرف میرے رجوع ہے، اسی کی طرف میں نے جانا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے اس کو عربی زبان میں بھیجا، قرآن کو۔ انزلناہ، ہم نے اتارا اس قرآن کو، حکمًا عربیہ، عربی زبان میں۔
وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ تابعداری کریں ان کے خواہشات کا، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ تابعداری کریں ان کے خواہشات کا، بعد ما جاءك من العلم، اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آیا ہوا ہے، پھر بھی اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں، حالانکہ رسول اللہ تو ایسا کر ہی نہیں سکتا، یہ ہمیں وہ کہا جا رہا ہے، ہمیں اور آپ کو کہا جا رہا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ تابعداری کریں لوگوں کے خواہشات کا، بعد ما جاءك من العلم، علم آنے کے بعد، ما لك من اللہ من ولی ولا واق، نہ ہوگا تیرے لیے اللہ کی طرف سے من ولی، کوئی حمایتی، ولا واق، نہ کوئی بچانے والا، آپ کو بھی اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، بخدا یقیناً بھیجے ہیں ہم نے کئی رسول آپ سے پہلے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا، ان کی بھی بیویاں ہوا کرتی تھی، وَذُرِّيَّةً، ان کے بچے بھی ہوتے تھے۔ مکے کے مشرک کہتے تھے یہ کیسا پیغمبر ہے، اس کی تو بیویاں ہیں اور اس کے تو بچے ہیں، مطلب یہ پیغمبر وہ ہو سکتا ہے جس کی بیوی بچے کوئی نہ ہو۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا، ہم نے کئی انبیاء تجھ سے پہلے بھیجے ہیں، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے ان کی بیویاں بھی بنائی تھی، وَذُرِّيَّةً، بچے بھی۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، کوئی پیغمبر کوئی معجزہ پیش نہیں کر سکتا، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، کوئی پیغمبر کوئی معجزہ پیش نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ ہو۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر چیز کے لیے اللہ نے وقت مقرر کر دیا ہے، ٹائم مقرر کر دیا ہے، جب معجزے کا ٹائم آئے گا تو معجزہ بھی آ جائے گا۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، مٹاتا ہے اللہ جو چاہے، یمحو اللہ ما یشاء، اللہ مٹاتا ہے جس حکم کو چاہے، ویثبت، باقی رکھتا ہے جس کو چاہے۔ یمحو اللہ ما یشاء، مٹاتا ہے اللہ جو چاہے، ویثبت، اور رہنے دیتا ہے جسے چاہے، وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اللہ ہی کے پاس ہے لوح محفوظ، ام الکتاب سے مراد لوح محفوظ۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، میرے پیغمبر اگر آپ کو ہم دکھا دیں بعض الذی، بعض وہ چیزیں، نعدہم، جس کا وعدہ ہم ان سے کرتے ہیں، یعنی آپ کی زندگی میں ان پر اگر کوئی عذاب آ جائے، او نتوفینک، یا آپ فوت ہو جائیں، اس کے بعد ان پر وہ عذاب آ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے آئے یا آپ کے نہ ہوتے ہوئے آئے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے ذمے تو بات پہنچانا ہے، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، باقی حساب کتاب ہمارے ذمے ہے، حساب کتاب ان کا ہم کریں گے، آپ تو میری بات ان تک پہنچائے۔ اولم یروا، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، انا نأتی الارض، انا نأتی الارض، ہم آ رہے ہیں ان کی زمین پر، ننقصها، ان کو گھٹا رہے ہیں، من اطرافها، کناروں سے۔ اسلام غالب ہوتا چلا جا رہا ہے، ان کی زمینیں اور ان کا کچھ حصہ مسلمان کاٹ کاٹ کے اپنی حکومت میں شامل کر رہے ہیں، اس طرح ہم ان کی مملکت اور حکومت کے ارکان کو کمزور کر رہے ہیں، ہر طرف سے مسلمانوں کو فتح ہو رہے ہیں اور ان کا ملک مسلمانوں کے قبضے میں آ رہا ہے۔
پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آتا۔ اولم یرو، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں، انا ناتی الارض، ہم آ رہے ہیں ان کی زمینوں پر، ننقصها، ان کو گھٹا رہے ہیں، من اطرافها، سائڈوں سے، کناروں سے، واللہ یحکم، اللہ ہی فیصلہ کرنے والے ہیں، لا معقب لحکمہ، اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، وہ سریع الحساب، وہ بڑے جلد حساب کرنے والے ہیں۔ وقد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی لوگ مسلمانوں کے خلاف، انبیاء کے خلاف مکر اور تدبیریں کرنے لگے ہیں، کرتے رہے ہیں۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، ساری تدبیریں اللہ کے لیے ہیں، یعنی اللہ کی تدبیر کامیاب اور ان کی تدبیریں ناکام۔ یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے جو کچھ کرتا ہے ہر نفس۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ، بہت جلد پتہ چل جائے گا ان کافروں کو، لمن عُقبى الدار، کس کا ہے اچھا انجام آخرت کا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے ہیں کافر، لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ آپ پیغمبر نہیں ہے۔ قل، میرے نبی کہہ دو، کفیٰ باللہ شہیدا بینی و بینکم، کافی ہے اللہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان میں۔ کفیٰ باللہ شہیدا، کافی ہے اللہ گواہ، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، ومن عنده علم الکتاب، اور وہ کافی ہے جس کے پاس علم ہے کتاب کا۔ کفیٰ باللہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ کافی ہے گواہی کے لیے میرے اور تمہارے درمیان۔ ومن عنده، اور وہ کافی ہے گواہی کے لیے جس کے پاس علم الکتاب، علم الکتاب ہے۔ علم الکتاب سے مراد وہ یہودی علماء مراد ہے جن کو تورات کا علم تھا، یا پھر وہ انبیاء کرام مراد ہیں جن کو کتاب کا علم تھا۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جن کے پاس تورات کا علم ہے وہ بھی اس بات پر گواہ ہے کہ یہ کتاب حق ہے، محمد رسول اللہ حق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید، اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ سورہ رعد کے بعد سورہ ابراہیم۔ سورہ رعد میں اس سے قبل سورہ یوسف میں حضرت یوسف نے جیل کے ساتھیوں کو اللہ کی توحید سنائی، تب جا کے ان کو خواب کی تعبیر بتائی۔ یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے ساتھیوں، کیا کئی رب بہتر ہے یا پھر ایک ہی رب جو ہر حاجت کے لیے ایک رب؟ مشرکین نے ہر حاجت کے لیے الگ رب بنا دیا تھا، یہ بخار کے لیے ہیں، یہ سر درد کے لیے ہیں، یہ فلانے بیماری کے لیے ہیں، یہ فلانے بیماری کے لیے ہیں۔ آج بھی لوگوں نے کئی مزار بنائے، بھئی فلانے مزار پہ جاؤ گے تو بچہ پیدا ہوگا، فلانے مزار پہ جاؤ گے تو بخار ختم ہوگا، فلانے پہ جاؤ گے تو بدن پہ خارش ہو تو وہ ختم ہوگا۔
ہر مزار کو ایک حاجت کے لیے لوگوں نے مخصوص کر دیا ہے۔ یہ اسی مکے کے مشرکین کی عادت ہیں، ان کا ہی طریقہ کار ہیں، انہوں نے بھی الگ الگ خدا بنائے تھے ہر بیماری کے لیے۔ تو حضرت یوسف نے اس لیے کہا ارباب متفرقون خیرون، کیا تمہارے تتر بتر خدا بہتر ہے، ام اللہ الواحد القہار، یا پھر وہ ذات جو سارے بیماریوں کا علاج جس کے پاس ہے، نہ ادھر جانے کی ضرورت، نہ ادھر جانے کی ضرورت، نہ دور جانے کی ضرورت، نہ قریب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اپنے بندے کو گلے کے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ گلے کے رگ سے بھی زیادہ قریب، شاہ رگ جس سے کہتے ہیں، اس کو ورید کہا جاتا ہے عربی میں، اس پر انسان کی حیات موقوف ہے، وہ رگ کٹ جائے تو زندگی ختم۔ اللہ فرما رہے اس رگ کے جوڑنے والے تمہارے ساتھ میں ہوں، اس لیے میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ مسئلہ توحید کا بڑا اہم ہے، اس لیے تو حضرت یوسف جیل میں بھی اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ صرف انسان نہیں بلکہ فرشتے بھی، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، رعد نامی فرشتہ بلکہ سارے فرشتے اللہ کی تسبیح اور تقدیس پہ لگے ہوئے ہیں، وہ بھی اللہ سے ڈر ڈر کے اللہ جل جلالہ کی شان الوہیت بیان کرتے ہیں۔ تم انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، تمہیں بھی ہر وقت اللہ کے ذکر اور اس کے فکر اور اس کے تسبیح میں لگنا چاہیے۔ اب اس کے بعد سورہ ابراہیم، اللہ پہلے حضرت موسیٰ کا ذکر کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، حضرت موسیٰ نے بھی کہا تھا لوگوں اللہ کی نعمت کو یاد لے، اپنے طرف اللہ کی نعمتیں متوجہ کر کے اس کو دیکھ کر کے اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ پھر اس کے بعد قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود کا ذکر کریں گے اللہ کہ انہوں نے انبیاء کی مخالفت کی اور انہوں نے انبیاء کرام کو جو جواب دیا اس کا اللہ ذکر کرے۔ اگلے رکوع میں کافروں کا پھر پیغمبروں کو لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، قوم نے انبیاء کو دھمکی دی، یا تو تم ہماری زمین سے پھر سے نکل جاؤ گے یا پھر ہمارے دین میں تم لوٹ آؤ گے۔ اوحا الیہم ربہم لنہلکن الظالمین، اللہ نے نبیوں کو وحی کر دی کہ ان ظالموں کو میں ہلاک کروں گا، یہ ظالم تباہ اور برباد ہوں گے۔ پھر آگے اللہ کافروں کی اور ان کے اعمال کی مثال دیں گے۔ کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید۔ پھر اس سے آگے اللہ جل جلالہ حضرت ابراہیم کا تفصیلی واقعہ ذکر کریں گے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بچے اور بیوی کو لے جا کے رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ بت پرستی سے لوگوں کو روکا، انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ پھر اس کے بعد انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ یہ تفصیلی واقعہ پھر آئے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور یہ سارے اسی بات کے دلائل ہیں، اسی بات کا ثبوت ہیں
کہ اللہ جل جلالہ وہ معبود برحق ہیں، اور اس کے سوا جس کو تم معبود سمجھتے ہو وہ سارے تمہارے معبودان باطلہ ہے، جن کے اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سورہ ابراہیم مکی صورت ہے، اس کی 52 آیتیں ہیں اور اس کے اندر 7 رکوع ہیں۔ الف لام را کتاب، یعنی ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، انزلناہ الیک، اس کو ہم اتارنے والے ہیں تیرے طرف، لتخرج الناس، تاکہ آپ لوگوں کو نکال دے، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنیوں کی طرف۔ یہ کتاب، اس کے اتارنے والے ہم، تاکہ آپ لوگوں کو یہ کتاب سنائے، وہ اندھیروں سے نکلے روشنیوں میں آ جائیں۔ قرآن پڑھیں گے، قرآن سمجھیں گے، قرآن سیکھیں گے، اس کی مثال اللہ نے ایسے دی جیسے انسان اندھیرے سے روشنی میں آ جاتا ہے۔ جب ہم قرآن کا پتہ ہی نہیں ہوگا ہمیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، تو ایسے میں تو کافر بھی اندھیرے میں تھے، اس لیے کہ ان کو آئے ہوئے قرآن کا پتہ نہیں تھا، اور مسلمان باوجود اس کے کہ اللہ نے یہ نور، یہ روشنی اس کو عطا کر دی، لیکن اس نے لا کر کے مضبوط باندھ کے ایک تاکچے میں رکھ لیا یا الماری میں رکھ لیا۔ بھائی اس سے تو کام نہیں چلے گا، یہ تو دستور ہے، یہ تو قانون ہے انسان کی زندگی بسر کرنے کا، تو اس کا پتہ تو تب چلے گا کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جب انسان اس کو پڑھے گا اور اس کو سمجھے گا۔ کتاب انزلناہ الیک، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، انزلناہ الیک، ہم نے اتار دیا ہے تیرے طرف۔ رسول اللہ کو کہا جاتا ہے کس لیے اتارا ہے، کیوں اتارا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکالے اور ان کو روشنیوں میں لے آئے۔ لیکن یہ کام باذن ربہم، رب کے حکم سے ہو سکتا ہے۔ جس کے لیے اللہ نے یہ نور، یہ روشنی مقدر کر دی ہے، اس کو یہ روشنی ملے گی۔ الی صراط العزیز الحمید، لتخرج الناس الی صراط العزیز الحمید، لوگوں کو آپ نکالے اس ذات کے راستے کی طرف، العزیز جو کہ غالب ہے، صراط راستہ، العزیز اس ذات کے راستے کی طرف لوگوں کو نکالے، العزیز جو انتہائی غالب ہے، الحمید محمود ہے، ساری دنیا، پورا کائنات اس کے حمد میں لگا ہوا ہے۔ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد و ثنا نہ کر رہی ہو، تم ان کی حمد یا سمجھو یا نہ سمجھو۔ درختیں اللہ کے حمد میں لگی ہوئی ہیں، درخت جو ہلتے ہیں ہوا سے، ان سے ایک آواز آتی ہے، یہ اللہ کا حمد پڑھ رہے ہیں۔ پانی جو بہہ رہا ہے اس سے ایک آواز آ رہا ہے، وہ اللہ کے حمد میں لگا ہوا ہے۔ پتھر کو جب تک توڑ نہ دیا جائے وہ اللہ کا حمد پڑھ رہا ہے، درخت کو جب تک کاٹ نہ دیا جائے وہ اللہ کا حمد پڑھ رہا ہے۔ چرند پرند، آسمان و زمین، پہاڑ اور ہموار، ساری زمین اللہ کے حمد میں لگی ہوئی ہے۔ انسان تو حمد کرے نہ کرے، ہزاروں مخلوق، لاکھوں مخلوق اللہ کے حمد میں لگے ہوئے۔ اللہ الذی، وہ اللہ، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں، وویل للکافرین، تباہی اور بربادی ہے کافروں کے لیے، من عذاب شدید، سخت عذاب کی تباہی۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا، وہ کافر جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی،
علی الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں، وَيَصُدُّونَ لوگوں کو روکتے ہیں عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، اولئک فی ضلال بعید یہ لوگ کھلے گمراہی میں ہیں۔ وما ارسلنا من رسول ہم نے نہیں بھیجا کوئی پیغمبر الا بلسان قومہ مگر اپنی قوم کے زبان میں۔ قوم کا جو زبان ہے، اگر قوم کا زبان عربی تو پیغمبر بھی عربی، قوم کی زبان عبرانی تو پیغمبر بھی عبرانی، تاکہ کل کو یہ بانا نہ کرے کہ مجھے تو اس کی زبان کا پتہ نہیں تھا، کہ تو اس کی بات نہیں سمجھتا تھا۔ الا بلسان قومی لیبین لهم تاکہ کھول کر بات کرے وہ پیغمبر ان لوگوں سے۔ فیضل اللہ من یشاء پھر بھی اللہ گمراہ کر دیتا ہے جسے چاہے، ویہدی من یشاء ہدایت راستہ بتاتا ہے جسے چاہے، وہو العزیز الحکیم وہ غالب ہے حکمت والے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا ہم نے بھیجا تھا حضرت موسیٰ کو بِآيَاتِنَا اپنے معجزے دے کر، اور کیا کہا تھا ان کو؟ ان اخرج قومک نکال اپنے قوم کو من الظلمات اندھیروں سے الی النور ان کو روشنیوں میں پہنچا دو، وذکرہم ان کو نصیحت کر لو ایام اللہ کے عذاب کے دن جو سابقہ امتوں پہ گزرے ہیں۔ ایام اللہ سے اللہ کے دن مراد وہ عذاب جو آئی ہے وہ اپنے قوم کو بتاؤ کہ قوم عاد پر یہ عذاب ہے، قوم سمود پر یہ عذاب ہے، فلانوں پر یہ، فلانوں پر یہ، ان کو یہ سب کچھ بتا دو تاکہ ان کو عقل آ جائے، سوچ سمجھ آ جائے۔ ان فی ذلک لآیا اس میں قدرت کی نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور ہر اس آدمی کے لیے جو صبر کرنے والا ہو اور شکر کرنے والا ہو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ جب کہا حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے اذکروا نعمت اللہ یاد کرو اللہ کی نعمتیں علیکم جو اللہ نے تمہارے اوپر کیے ہیں، اذ انجاکم اللہ نے تمہیں نجات دی من آل فرعون فرعون کے آل سے، یسومونکم جو تمہیں تکلیفیں دے رہے تھے، سوء العذاب بڑی سخت عذابیں، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر رہے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ تمہاری لڑکیاں زندہ چھوڑ رہے تھے۔ لڑکوں کو مار، کیونکہ فرعون کو جادوگروں نے کہا تھا ایک لڑکا پیدا ہوگا بنو اسرائیل میں جس سے تمہارا تختہ الٹ جائے گا، تمہاری حکمرانی ختم ہو جائے گی۔ تو اس نے تدبیر کیا بنائی؟ بھئی بنو اسرائیل کا جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو ذبح کرو، جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو ذبح کرو، لڑکیوں کو چھوڑ دو کیونکہ ان سے خطرہ کوئی نہیں ہے، تو چلو ان سے اپنا گھریلو کام لیں گے، ان کو لونڈیاں بنا کر کام لیں گے ان سے، البتہ لڑکوں کو ذبح کرو۔ ایسے میں مفسرین نے لکھا ہے کتنے لاکھ بچے یا کتنے ہزار بچے انہوں نے ذبح کر دیے اس خوف کے مارے کہ کوئی لڑکا پیدا نہ ہو جائے، لیکن اللہ نے جس کو بچانا ہو، پھر مارنے والے اس کو کہاں مار سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ وہی بنو اسرائیل میں پیدا ہوئے اور وہ کیسے بچے؟ آگے واقعہ آ رہا ہے کہ فرعون کے گھر میں اللہ نے اس کو بڑا کر دیا، فرعون کے گھر میں اس نے اپنا گویا دشمن پال لیا، خود اللہ نے اس کے ہاتھوں سے، بھئی تم جس بچوں کے قتل کے درپے ہو میں پھر اس کو کیسے بچاتا ہوں۔ یصومونکم سوء العذاب ویذبحون ابناکم ذبح کرتے تمہارے بیٹے، ویستحیون نساءکم عورتیں بچیاں چھوڑ دیتے، وفی ذالکم بلاء یہ آزمائش تھی، امتحان تھا تمہارا، من ربکم عظیم بلاء عظیم من ربکم یہ عظیم بلا کے ساتھ لگ رہا ہے، بلا آزمائش امتحان کو کہتے ہیں، من ربکم یہ آزمائش تھی تمہارے رب کے طرف سے، عظیم بہت بڑی۔
وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے اعلان کر دیا، لَئِن شَكَرْتُمْ، اے لوگو اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں مزید اپنی نعمتیں عطا کروں گا۔ اگر میرا شکریہ ادا کرو گے نعمتیں اور زیادہ ہوگی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ شکریہ ادا کرو گے اللہ کی نعمتوں کا، اللہ نعمتیں اور بڑھائے گا، اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہوگی تو پھر اللہ کا عذاب کیا ہے؟ یہی مہنگائی ہے، پھر چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، پھر چیزیں نایاب ہو جائیں گی، پھر چیزیں ناپید ہو جائیں گی۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے سب کچھ، یہی چیزیں پہلے موجود تھیں۔ جو چیزیں سستی ہوتی ہیں لوگوں کو اس کی کیا قدر ہوتا ہے؟ کوئی نالیوں میں گرا رہے ہیں، کوئی راستوں میں گرا رہے ہیں، کیونکہ ان کے اس چیز کی وہ خاط نہیں ہے، اور جب مہنگی ہو جاتی ہے پھر پتہ چل جاتا ہے کہ وہی چیز اب اس کی کتنی قدر و قیمت بن گئی ہے۔ یہ اللہ جل جلالہ انسان کو بتاتا ہے کہ میری چھوٹی سی نعمت کو بھی چھوٹا نہ سمجھو، وہ بھی بہت بڑا نعمت ہے۔ وقال موسیٰ ان تکفروا، انتم حضرت موسیٰ نے کہا اگر تم ناشکری کرو گے یا کفر کرو گے، ومن فی الارض جمیعا، ساری دنیا خدا نخواستہ کافر بن جائے، ناشکرہ بن جائے، فإن اللہ لغنی حمید، اللہ بے پرواہ ہے، سارے کائنات اس کی حمد کر رہی ہے۔ اللہ کو تمہاری حمد کی ضرورت نہیں ہے کہ تم شکر نہیں کرو، حمد نہ کرو، تو شاید اللہ کی الوہیت میں خدائی میں کوئی فرق آ جائے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، کیا نہیں پہنچا تمہیں خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے ہیں، قوم نوح وعاد وثمود، حضرت نوح کی قوم، عاد اور سمود، والذین من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے ہیں، لا یعلمہم الا اللہ، جس کو کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا، جاءتہم رسلہم، آئے تھے ان کے پاس ان کے پیغمبر، بالبینات، پورے دلائل کے ساتھ، فردوا ایدیہم فی افواہہم، ان لوگوں کے پاس ان کے پیغمبر آئے تھے، پیغمبروں نے جب اللہ کا دین ان کو سمجھایا، انہوں نے کیا کیا؟ فردوا ایدیہم، انہوں نے لٹا دیے اپنے ہاتھ، فی افواہہم، اپنے منہ میں۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ پیغمبروں کی بات پر وہ اتنے غصہ اور آگ بگولا ہو گئے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں پہ چک لگانا شروع کر دیا، اپنے ہاتھ کو کاٹنے لگے دانتوں سے، غصے سے اپنے ہاتھ کاٹنے لگے۔ کئی مرد کئی عورتیں جب کبھی غصہ ہو جاتے ہیں اپنے بال نوچنا شروع کر دیں، اپنا گریبان پاڑ لیں گے، اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیں گے۔ حالانکہ رسول اللہ نے تو غم کے موقع پر بھی ایسے کرنے کو منع کیا ہے۔ لیس منا من حلق وخرق وسلق ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو غم کے موقع پر اپنے بالوں کو صاف کر دے، بال منڈا لے، یا اپنے کپڑے پاڑ دے، یا اپنے آپ کو تھپڑ مارنا شروع کر دے۔ یہ تو کافروں کا شیوا تھا، جب غصہ ان کو آتا تو اپنے ہاتھوں کو کاٹنے شروع کر دیا۔ فردوا ایدیہم، لٹا دیے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو، فی افواہہم، اپنے منہوں میں۔ پیغمبر آئے ہیں، اللہ کا دین ان کو سنا رہے ہیں، کہ اتنے آگ بگولا ہو گئے، اتنے غصہ ہو گئے کہ ردوا ایدیہم فی افواہہم، اپنے ہاتھوں کو اپنے منہوں سے یعنی دانتوں سے کاٹنے لگے۔ وقالو، پھر ساتھ میں کہتے، انا کفرنا بما ارسلتم به، ہم نہیں مانتے
تم جس چیز کے ساتھ بھیجے گئے ہو وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ ہم شک میں ہیں مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ جس چیز کے طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہم انتہائی شک میں ہیں۔ اس کا دوسرا ترجمہ یوں ہے جاءتهم رسلهم بالبینات آئے ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلے دلائل لے کر، جب پیغمبر کھلے معجزے کھلے دلائلوں کے ساتھ آئے فردو انہوں نے لٹھایا ایدیہم پیغمبروں کے ہاتھ فی افواہہم پیغمبروں کے منہ میں۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے فردوا ایدیہم انہوں نے لٹھایا پیغمبروں کے ہاتھ بھی افواہہم انہی کے منہ میں، پیغمبر کا ہاتھ پکڑ کے اس کے منہ پہ رکھا، یہ تیرا ہاتھ ہے نا اس کو اپنے منہ پر رکھ بات نہ کر، چپ خاموش ہے۔ پیغمبروں پر دھمکی دی کہ ہاتھ اپنا لے کے اپنے منہ پہ رکھو، ردو انہیں نے الٹا دیا ایدیہم پیغمبروں کا ہاتھ فی افواہہم پیغمبروں کے منہ میں، پیغمبر کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو اس کے منہ پہ رکھا، بھئی چپ خاموش رہنا ہے، کوئی بات نہیں کرنی، کوئی تقریر ہم تمہارے سننے کے لیے تیار ہیں۔ نمبر 3 یوں فردوا ایدیہم انہوں نے اپنے ہاتھ لٹائے فی افواہہم پیغمبروں کے منہ پہ رکھے، پیغمبر تقریر کے لیے اٹھے، واعظ کے لیے اٹھے، نصیحت کے لیے اٹھے، ادھر سے کوئی ظالم جابر اٹھ جائے وہ اپنا ہاتھ مضبوط اس کے منہ پہ رکھ لے تاکہ پیغمبر بات نہ کر سکے۔ پہلے ترجمہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں پہ خود چک لگانا شروع کر دیا غصے سے، فردو لٹا دیا ایدیہم اپنے ہاتھ فی افواہہم اپنے منہوں میں، اپنے ہاتھوں پہ چک لگانا شروع کر دیا۔ دوسرا ترجمہ کیا ہوا فردو انہوں نے لٹایا ایدیہم پیغمبروں کا ہاتھ فی افواہہم ان کے منہ پہ رکھوایا۔ تیسرا یہ فردو انہوں نے لٹھایا ایدیہم اپنے ہاتھ فی افواہہم پیغمبروں کے منہ میں، پیغمبر کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ آج بھی کئی لوگ کسی کو دھمکی دیتے ہوئے کہتے ہیں یا تو چپ کرو یا پھر ہم تیرے منہ کو بند کر دیں، تیرے منہ پر ہم پٹی لگا دیں گے، تیرے منہ کو ہم، تیری زبان کو ہم کاٹ لیں گے۔ یہ اس طرح کی دھمکی تھی، جس طرح آج لوگ ہم تمہاری زبان کو گولی سے نکالتے ہیں، دھمکی آمیز الفاظ یہی ہوتے ہیں۔ وقالو کہنے لگے انا کفرنا بما ارسلتم به ہم کافر ہیں، ہم نہیں مانتے بما ارسلتم به جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، انا لفی شک ہم شک میں ہیں مما تدعوننا الیہ جس چیز کے طرف تمہیں ہمیں بلا رہے ہو، مریب سخت شک میں ہیں، یا پھر دوسروں کو ساتھ شک میں ڈالنے والے ہیں۔ قالت رسلهم انبیاء کرام نے کہا اف اللہ شک کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے، فاطر السماوات والارض جو آسمان اور زمینوں کے بنانے والے ہیں۔ انبیاء نے کہا ہم تو تمہیں خدا کے طرف بلا رہے ہیں، تو کیا اس کے بارے میں بھی تمہیں شک ہے؟ یدعوکم وہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے، پکار رہا ہے، لیغفر لکم تاکہ تمہاری مغفرت کر دے، من ذنوبکم تمہارے گناہوں سے، ویؤخرکم اور تمہیں زمین میں بسائے رکھے، الی اجل مسمی ایک وقت مقرر تک۔ قالوا کہنے لگے نا تم الا بشر مثلنا تم تو ہمارے طرح کے انسان ہو، اس لیے ہم تمہاری بات نہیں مانتے، تم انسان ہو، فرشتہ ہوتے، کوئی نوری مخلوق ہوتے پھر ہم مان لیتے۔ تریدونا تم چاہ رہے ہو ان تصدونا کہ ہمیں روک لو،
اما کان یعبد آباؤنا، وہ معبود جس کی عبادت کرتے رہے ہیں ہمارے باپ دادے، چلو فاتونا لے آؤ ہمارے پاس بسلطان مبین، کوئی کھلی دلیل۔ قالت لهم رسلهم، پیغمبروں نے کہا ان نحن الا بشر مثلکم، نہیں ہے ہم مگر انسان تمہارے طرح، ولکن اللہ یمن علی من یشاء، اللہ احسان کرتا ہے جسے چاہے من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ ہم بھی انسان، تم بھی انسان، ہم پہ اللہ نے احسان یہ کر دیا کہ ہمیں پیغمبر بنا دیا۔ یمن علی من یشاء من عبادہ وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان، ہمارے بس میں نہیں کہ ہم تمہارے پاس کوئی معجزہ پیش کر سکیں الا باذن اللہ، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جائے ہم اپنے طرف سے معجزہ نہیں پیش کر سکتے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں مومن۔ وَمَا اور ہمیں کیا ہو چکا ہوگا اللہ نہ توکل علی اللہ کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں، وقد ہدانا سبلنا، اس اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ بتایا ہے، وَلَنَصْبِرَنَّ، ہم صبر کرتے رہیں گے، عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، جو ایذا تکلیف تم ہمیں پہنچا رہے ہو۔ انبیاء کرام نے کہا ہم صبر ہی کریں گے، تم جو ایذائیں، جو تکلیفیں، جو باتیں ہمارے خلاف کر رہے ہو، فَأَمْرِي صَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے۔ وقال الذين كفروا، کہا کافروں نے لرسلهم، اپنے پیغمبروں سے کیا کہا؟ دھمکی دی، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں نکال دیں گے اپنے سرزمین سے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا پھر تم لوٹ جاؤ گے ہمارے دین میں۔ أَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، اللہ نے پیغمبروں کو وحی کر دی، تم پریشان نہ ہونا ان کے دھمکیوں سے، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، یہ ظالم خود مریں گے، ہلاک ہوں گے، ہم ہلاک کریں گے ظالموں کو۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، ہم تمہیں بسائیں گے اس زمین میں، من بعدہم، ان کے مرنے کے بعد، یہ زمین ہم نے تمہیں وراثت میں دینی ہے۔ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور میرے پیغمبر ہم ہی غالب رہیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، ہم بسائیں گے تمہیں اسی ظالموں کی زمین میں، من بعدہم، ان کے مرنے کے بعد۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ اس کے لیے جو ڈرے میری مقام سے، انبیاء یقیناً اللہ کے مقام سے ڈرنے والے، وخاف وعید، وخاف وعیدی، جو ڈرے میرے وعیدوں سے۔ وَاسْتَفْتَحُوا، انبیاء کرام نے اللہ سے طلب فتح کا کیا، یا اللہ افتح بیننا و بین قومنا، یا اللہ فیصلہ ہی کر دو ہمارے اور ان ظالموں کا۔ واستفتحوا، انبیاء کرام نے اللہ سے طلب فتح کا کیا، یعنی فیصلے کا۔ وخابا، ناکام ہوا، رسوا ہوا، ذلیل ہوا، کل جبار، ہر زورور، عنید سرکش، جو اپنے آپ کو زورور سمجھتا تھا، سرکش سمجھتا تھا، اللہ نے اس کو نیست و نابود، پار اور ذلیل کر دیا۔ من ورائہ جہنم، یہ تو دنیا کی سزا تھی، من ورائہ جہنم، آگے جہنم بھی آ رہا ہے، ان کے پیچھے یا ان سے آگے جہنم بھی ہے، لفظ ورا دونوں کے لیے استعمال۔ وَيُسْقَىٰ مِن كُلِّ مَكَانٍ مِّن مَّاءٍ صَدِيدٍ، وَيُسْقَىٰ، انہیں پلایا جائے گا، مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، پانی پیپ کا، صدید پیپ، گرم کھولتا ہوا پانی،
جو جہنمیوں کا خون اور اس کے پیپ کے شکل میں ہوگا. یتجرعہ، یہ کافر اس کو گھٹ گھٹ پیئیں گے. ولا یصیبہ ولا یکاد یصیبہ، قریب نہیں ہے کہ ان کے گلے سے نیچے اتر جائے. ویاتیہ الموت، آئے گے ان کے پاس اسباب موت. من کل مکان، ہر طرف سے موت کے جھونکے ان کو لگیں گے. وما هو بمیت، لیکن مریں گے نہیں. وہاں پر موت نہیں ہے. جو جنت گیا وہ بھی زندہ، جو دوزخ گیا وہ بھی زندہ. حدیث مبارک میں ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، ایک دمبے کو درمیان میں کھڑا کر دیا جائے گا، دوزخ اور جنت. آواز دی جائے گی یا اہل الجنہ، یا اہل الجنہ، اے جنتیوں. فیشرئبون، وہ جانک لیں گے. اللہ خیر کرے کہیں نکالا تو نہیں جا رہا، خطرے میں بھی ہو جائیں گے، ڈر بھی جائیں گے، کہیں ایسے نہ ہو کہ ہمیں کہا جائے نکلو جنت سے. فیشرئبون، جانک لیں گے جنت کی کھڑکیوں سے. ان سے کہا جائے گا حل تعریفون، اس کو جانتے ہو یہ جو دمبا کھڑا ہے؟ کہیں گے ہاں جانتے ہیں، یہ موت ہے. پھر کہا جائے گا یا اہل النار، اے دوزخیو. وہ بھی سر باہر کر لیں گے، دیکھ لیں گے کہ شاید ہمیں آرڈر آ گیا کہ دوزخ سے نکل جاؤ، تھوڑی سی خوشی محسوس کریں. ان سے بھی کہا جائے گا یہ جانتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں ہاں جانتے ہیں یہ موت. اتنے میں اس دمبے کو ذبح کر دیا جائے گا. آج موت کو موت آ گئی، آج موت کو. یا اہل الجنہ خلود لا موتا، اے جنتیوں اب ہمیشہ عیش کرو، کوئی موت کا خطرہ ٹل گیا، ختم ہو گیا. آج موت کو خود موت آ گیا. اب جنتیوں کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی. بس اب موت بڑے نعمتوں میں تھے، لیکن یہ سر کے اوپر خطرہ منڈلا رہا تھا کہیں موت نہ آ جائے، کہیں موت نہ آ جائے، ان نعمتوں سے نکل جاؤں گا. آج موت کو موت آ گیا، ختم. ادھر دوزخیوں کی غم اور فریاد اور چیخنے اور چلانے کی انتہا. ہم تو اس سمے میں تھے کہیں موت آ جائے گی تو جان چھٹ جائے گی، وہ تو موت کو موت آ گیا. اب خلود اور لا موتا، اب ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. اب موت نہیں ہے، موت ختم ہو گیا ہے، موت خود مر گیا ہے. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، مرے گا نہیں وہاں کوئی. وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اس کے پیچھے بڑے سخت سخت عذاب اور بھی ہیں. مثل الذین کفروا بربہم، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے رب کے ساتھ کفر کیا، ان کی مثال ذرا سنو. اعمالهم کرامات، ان کی مثال ریت جیسی ہے، رماد. مثل الذین کفروا، مثال ان لوگوں کی جو کافر ہے، جنہوں نے کفر کیا ہے اپنے رب کے ساتھ، ان کی اعمال کرماد، راکھ جیسی ہے. اشتدت بہ الریح، سخت زتن ہوا اڑ جائیں. راکھ ہو، ریت ہو، دھوڑ ہو، تیز تند ہوا اڑے اور اس کو اڑائے. ایسے ہی کافر اور مشرک کے اعمال، بہتر اچھے نیک اعمال بھی اس کے کفر اور شرک کی وجہ سے اڑ جاتے ہیں. مثل الذین کفروا بربہم، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب سے. اعمالہم، ان کی اعمال کرماد، راکھ جیسی ہے. اشتدت بہ الریح، تیز تند ہوا اڑ جائے. فی یوم عاصف، ہوا والے دن، تیز تند ہوا والے دن. لا یقدرون، یہ قدرت نہیں رکھیں گے. مما کسبوا، جو نیک اعمال انہوں نے کیے ہیں، اعلی شیء، ذرا بر. ذالک هو الضلال البعید، یہ بڑی دور کی گمراہی ہے.
کہ انسان کوئی اچھا کام کرے اس طمع میں بیٹھا ہوا ہے کہ میں مروں گا تو یہ میرے کام آئے گا. کافر کے کام کچھ بھی نہیں آئے گا، کوئی عمل اس کا کام آنے والا نہیں ہے. الم تر، کیا تو نے نہیں دیکھا ان اللہ خلق السماوات والارض، اللہ آسمان بنانے والے، زمین بنانے والے، بالحق کے لیے اظہار الحق، تاکہ حق ظاہر ہو. یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہیں تم سب کو لے جائیں، ویات بخلق جدید، کوئی نئی مخلوق لے آئے. اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ وما ذلک علی اللہ بعزیز، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. وبرزوا للہ جميعا فقال الضعفاء للذین استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء. وبرزوا للہ جميعا، سارے کے سارے اللہ کے سامنے حاضر. برزو، بروز، کھلے میدان میں سامنے ہونا. وبرزوا للہ جميعا، ساری دنیا اللہ کے سامنے حاضر ہوگی. برزوا للہ جميعا، ساری دنیا اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی. وقال الضعفاء للذین استكبروا، کہیں گے ضعیف، کمزور، للذین استکبروا، بڑوں سے. ہر طبقے میں بڑے چھوٹے ہوتے ہیں. یہ ممبر صاحب ہے، یہ چیئرمین صاحب ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے. تو غریب طبقہ بھی ہوتا ہے جن کا کوئی نام ہی نہیں لیتا، وہ محض انہی کے تابعدار ہوتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، مانتے ہیں. قال الضعفاء، کمزور طبقہ کہے گا، للذین استکبروا، ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو بڑا جانتے تھے، انا کنا لکم تبعا، ہم تو تمہارے تابعدار تھے دنیا میں. تبعا، ہم تمہارے تابعدار، ہم تمہارے تابع تھے، جو کچھ تم نے کہا ہم نے مانا. انتم مغنون عنا، کیا آپ لوگ مغنون عنا، ہٹا سکتے ہو ہم سے، من عذاب اللہ من شیء، اللہ کا عذاب کسی قدر. اللہ کا وہاں تو تم بہت بڑے تھے نا، ممبر تھے، چیئرمین تھے، حاکم تھے، ہم محکوم لوگ تھے، کمزور لوگ تھے. تم جو کچھ کہتے ہم لبیک کہتے، تم کہتے شرک کرو، کفر کرو، بس ہم تمہارے تابع ہیں. آج پھر تم اللہ کا عذاب کا کچھ حصہ ہم سے کم کر سکتے ہو؟ اَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا، کیا تم ہٹا سکتے ہو ہم سے، من عذاب اللہ من شیء، اللہ کا عذاب کچھ حصہ اس کا تھوڑا سے. قالوا، کہیں گے بڑے، لو ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت کیے ہوئے ہوتے، لہدیناکم، ہم تمہیں بھی سیدھا راستہ بتاتے. ہم خود گمراہ تھے، تمہیں بھی ساتھ گمراہ کر گئے. سواء علینا، اب برابر ہے ہمارے لیے، اجزینا، ہم وابلا کریں، جزا فضا کریں، ہم صبر نہ یا صبر کریں. مالنا من محیص، ہمارا کوئی چھٹکارا نہیں. چیخو چلاؤ، چپ رہو، خاموش، کوئی چھٹکارا اب اللہ کے عذاب سے نہیں ہے. مالنا من محیص. وقال الشیطان، شیطان کہے گا، لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جو کے لیے جنت کا، دوزخیوں کے لیے دوزخ کا، تو شیطان آ جائے گا. کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ کے وعدے تھے سچے. ووعدتکم، میں بھی وعدے کرتا رہا، سب اسباب تمہیں دکھاتا رہا. فاخلفتکم، میں نے اپنے وعدوں کے خلاف ورزی کر دی. میرے وعدے جھوٹے، اللہ کے وعدے سچے. وما کان لی علیکم من سلطان،
میرا کوئی زور تو نہیں تھا تمہارے اوپر، الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت صرف دی، فاستجبتم لی، تم نے لبیک کہا۔ ادھر اللہ اور اس کے رسولوں کی دعوت، ادھر شیطانوں کی دعوت، تم نے دعوت اللہ چھوڑ کر میری بات کو تسلیم کر دیا۔ فلا تلومونی، اب مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ما انا بمصرخکم، نہ میں تمہارا کوئی مدد کر سکتا ہوں، وما انتم بمصرخیہ، نہ تم میرا مدد کر سکتے ہو۔ اب تم اپنا رو نہ رو، میں اپنا رو نہ رہوں گا، اپنا تم میرے مدد، نہ میں تمہارا مدد کر سکتا۔ انی کفر، تو میں انکار کرتا ہوں، بما اشرکتمون من قبل، جو دنیا میں تم لوگوں نے مجھے اللہ کا شریک بنایا، میں اس کا انکار کرتا ہوں، میں اللہ کا شریک نہیں ہوں۔ شیطان کو کیسے اللہ کا شریک بنایا؟ جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کا شریک، وہ حقیقت میں شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، اس کو خوش کر رہے ہیں۔ بظاہر تو بدھ کو سیدھا لگ رہا ہے، لیکن حقیقت میں شیطان کو لگ رہا ہے۔ بظاہر تو کسی قبر کو سیدھا کر رہے ہیں آپ، لیکن حقیقت میں شیطان بڑا خوش ہو رہا ہے کہ ہاں میں نے اللہ سے اس کو رٹوا دیا اور اپنے پیروکار بنا دیا اس کو۔ تو قبر کے سجدے پر اللہ خوش نہیں ہوتے، شیطان خوش ہوتا ہے۔ اس لیے شیطان وہاں کہے گا میں انکار کرتا ہوں، میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہوں۔ ان الظالمین لهم عذاب علیم، یہ ادخال الہی ہے۔ جب یہ گفتگو ہو جائے گی ادھر سے اللہ فرما دیں گے ان الظالمین لهم عذاب علیم، ظالموں کے لیے دردناک عذاب۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، داخل کیے جائیں گے مومن وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، جنات، ان جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، رب کے حکم سے، تحیتهم فیہا سلام، تحیتهم فیہا سلام، جنتیوں کی ملاقات جنت میں سلاموں سے ہوگی۔ تحیتہم، تلاقیہم، ملاقات ان کی، فیا، جنت میں، وہ سلام، سلام کے ذریعے سے۔ جنتی جب جنت میں ملیں گے ایک دوسرے سے تو سلام کہیں گے، ایک دوسرے پر سلام، فرشتے بھی آ کر کہیں گے السلام علیکم، اور اللہ بھی ان جنتیوں پر سلام کہیں گے۔ تحیتہم، یا پھر تحیتہم تحفہ جنتیوں کا، فیہا، جنت میں، ایک دوسرے کو تحفہ اگر دینا ہے تو سلام، سلام کا تحفہ۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کیا دیکھتے نہیں ہو اللہ کیسے مثالیں بیان فرماتے ہیں، کلمۃ طیبۃ، زبان سے جو اچھی بات نکالے، اس کی مثال کا شجرۃ طیبۃ، جیسے بڑا زبردست سرسبز و شاداب درخت ہے، اصلها ثابت، جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کے ٹہنیاں آسمان میں پہنچی ہوئی ہے۔ یہ کلمۃ طیبہ کی مثال ہے۔ کوئی بھی کلمہ، نیک کلمہ آپ زبان سے نکالے، چاہے وہ لا الہ الا اللہ ہو، محمد الرسول اللہ ہے، چاہے وہ سبحان اللہ ہے، چاہے الحمدللہ ہے، چاہے لا الہ الا اللہ ہے، کوئی بھی اچھا کلمہ زبان سے نکالو، اس کی مثال کیسی ہے، کشجرۃ طیبہ، جیسے سرسبز و شاداب درخت، اصلها ثابت، اس کی جڑیں زمین میں مضبوط، وفرعها فی السماء، اور اس کے ٹہنیاں آسمان میں، تؤتی اکلها، جو دے اپنا پھل، کل حین، ہر وقت، باذن ربها، رب کے حکم سے۔ ایسا درخت ہے کہ سرسبز و شاداب درخت ہے،
اس کی جڑیں زمین میں ہیں، اس کے ٹہنی آسمان میں ہیں، اور ہر وقت اپنا پل بھی دے رہا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ کی مثال ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہی مثال ہے۔ یہ ہر وقت اپنا پل دیتا ہے، جوان کو بھی پل دیتا ہے، بوڑھے کو بھی دیتا ہے، مرد کو بھی دیتا ہے، عورت کو بھی دیتا ہے۔ لا الہ جو بھی پڑھے گا وہ اس نے پھل حاصل کر لیا۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اللہ بیان فرماتا ہے مثال للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، شاید نصیحت حاصل کرے۔ وَمَثَلُ کَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ، خبیث کلمہ جو انسان منہ سے نکالے، کفر کا کلمہ ہو، شرک کا کلمہ ہو، کوئی بری بات ہو، اس کی مثال ایسی ہے کشجرۃ خبیثہ، جیسے خبیث نکما بیکار درخت، اجتثت من فوق الارض، جو چمٹ گیا ہو زمین کے اوپر اوپر، بالہا من قرار، اس کے لیے نہیں ہوتا کوئی قرار۔ عام طور سے دریاؤں کے کنارے ریت کے اندر ایک بوٹی کڑی ہوتی ہے جو ہر وقت پیلی پیلی رہتی ہے، تھوڑا سے دھوپ اس کو دیکھ لے تو وہ خشک ہو جاتا ہے۔ اس درخت سے یہ مثال اس درخت کے ساتھ دی جاتی ہے کہ ایک وہ درخت ہے جو زمین میں اس کی جڑی مضبوط اور آسمان تک اس کی شاخیں گئی ہیں، اور دوسرا وہ بوٹی جو زمین کے بالکل اوپر چمٹا ہوا ہے، تھوڑی سی جڑیں ہیں اس کی، معمولی دھوپ اس کو لگ جائے وہ سوکھ جائے، ختم ہو جائے۔ یہی مثال کلمہ خبیثہ کی، جب تک انسان زندہ ہے کام چلتا رہتا ہے، جیسے آنکھ بند ہوگی سیدھا جہنم ہے۔ کافر مشرک اس کے منہ سے ہر وقت شرک کی یہ کلمات نکلتے ہیں، بس اس کی یہی دنیا کی زندگی ہے، یہ ختم ہو جائے تو آگے کچھ نہیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور مثال خبیث کلمے کی، کَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، جیسے خبیث درخت، اجتثت من فوق الارض، جو چمٹا ہو زمین کے اوپر، بالہا من قرار، جس کا نہ ہو کوئی قرار۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ مضبوط بناتا ہے مومنوں کو، بالقول ثابت، ان کی زبان سے مضبوط بات نکلتی ہے، فی الحیات دنیا، جب تک مسلمان زندہ ہے اس کے زبان پہ جاری ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ قول ثابت ہے، یہ مضبوط بات ہے۔ ہر مسلمان کو ہر وقت اپنے کلمے سے پیار اور محبت ہے، وہ پڑھتا رہتا ہے لا الہ، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی غیب دان نہیں، کوئی بیماریاں دور کرنے والا نہیں، کوئی عزت دینے والا نہیں، کوئی ذلتوں سے بچانے والا نہیں، کوئی بیٹا دینے والا نہیں، کوئی بیٹی دینے والا نہیں، نہیں نہیں نہیں، الا اللہ، مگر سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ یہ قول ثابت ہے، یہ مضبوط بات ہے۔ یثبت اللہ الذین، مضبوط بناتا ہے اللہ مومنوں کو، بالقول ثابت، پکی بات سے، فی الحیات الدنیا، جب تک زندہ ہوتا ہے، وفی الآخرہ، اور قبر میں بھی۔ یہاں آخرہ سے مراد قبر ہے، جب وہاں قبر میں جاتا ہے اور فرشتے پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے، تو مومن کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، یہ کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیرا نبی کون ہے، یہ کہتا ہے نبی میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب ساری جوابیں درست، آسمان سے آواز آئے گی، آسمان سے کیا آواز آئے گی؟ آسمان سے آواز آ جائے گی،
کہ میرے بندے کے لیے السلام علیکم یثبت اللہ الذین آمنوا، مضبوط بناتا ہے اللہ مومنوں کو بالقول ثابت، پکی بات سے، فی الحیات دنیا، دنیا میں بھی، یعنی مسلمان مومن جب تک زندہ ہے تو کلمہ توحید کی روشنی میں اس کے سائے میں زندگی بسر کر رہا ہے، وفی الآخرہ، اور قبر میں بھی، وفی الآخرۃ، اور قبر میں بھی۔ اس آیت کے متعلق امام بخاری فرما رہے ہیں انزلت فی عذاب القبر، یہ آیت عذابی ہے کہ مومن پر کوئی عذاب نہیں ہوگا قبر میں، بلکہ جب جواب درست دے گا تو عذاب کی طرف سے آواز آئے گی افرشوہ من الجنت وافتحوا لہ بابا الی الجنت، میرے بندے کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو، افرشوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھاؤ، جنت کی کھڑکیاں کھولو کہ اس کو خوشبو لگے، فیاتیہا من روحہا، اس کھڑکیوں سے جنت کی خوشبو ہے اس کو لگے گی، آواز کیا آئے گی از صدق عبدی، میرے آپ بندے نے سچ کہا ہے، افرشو من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، اور جو کافر ہے وہ کیا کہے گا ہاں ہاں نہیں، مجھے تو پتہ نہیں ہے، مجھے تو پتہ نہیں ہے، اوپر سے آواز آئے گی الکذب عبدی، جھوٹ بول رہا ہے، اس کے لیے دوزخ کے بچھونے بچھاؤ اور دوزخ کی طرف اس کے لیے کھڑکیاں کھولو تاکہ وہ فیاتیہ من حرہا و سمومہا، وہاں کی گرمی اور گرم لو آ کے اس کو لگے گی، یثبت اللہ الذین، اللہ مضبوط بناتا ہے الذین، ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے ہیں، بالقول ثابت، پکی بات سے، بالحیات دنیا، زندگی دنیا میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں، ویذل اللہ الظالمین، اللہ گمراہ بنا دیتا ہے ظالموں کو، ویفعل اللہ ما یشاء، اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا، کیا تو نے نہیں دیکھا وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو تبدیل کر دیا کفر کے ساتھ، اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرایا، قرآن اللہ کی نعمت، محمد رسول اللہ اللہ کی نعمت، اس کو ٹھکرایا، دین اسلام اللہ کی نعمت، اس کو ٹھکرایا۔ أَلَمْ تَرَ، کیا تو نے نہیں دیکھا إِلَى الَّذِينَ، وہ لوگ بدلوا جنہوں نے تبدیل کر دیا، ٹھکرا دیا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، کس سے ٹکرایا؟ کفرن، کفر سے، کفر کو لے لیا، قرآن کو چھوڑ دیا، کفر کو لے لیا، اسلام کو چھوڑ دیا، قرآن چھوڑ دیا، وَأَحَلُّ قَوْمَهُ، اتار دیا اپنے قوم کو، دار البوار، دار البوار میں، ہلاکت کے گھر میں، دار البوار کیا ہے؟ جہنم یصلونہا، وہ جہنم ہے، یصلونہا، جس میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وبئس القرار، یہ بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی، جہنم، وہ جہنم ہے، یصلونہا، جس میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وبئس القرار، یہ بہت بری جگہ
للو تاکہ ان کو بھٹکائے گمراہ کر دے سیدھے راستے سے، اور تمتعوا چلو فائدہ حاصل کرو، فإن مصيركم من النار تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قل لعبادی الذین کہو میرے ان بندوں سے یقیموا الصلاۃ جو رب کی نماز قائم کریں، میرے بندوں سے کہو جو ایمان لائے ہیں، الذین آمنوا مومنوں سے یہ بات کہہ دو، یقیموا الصلاۃ یہ نماز قائم کرو، یہ امر مصلح ہے، اس سے تمہاری اصلاح ہو جائے گی نماز قائم کرنے سے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی 5 بنیادیں، سب سے پہلے شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، سب سے پہلے توحید کا کلمہ۔ دوسرے نمبر پہ اقام الصلاۃ نماز قائم کرنا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا نماز، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ سب سے اہم ترین معاملہ تمہارا میرے یہاں نماز ہے، فرمایا من اقامها فقد اقام الدین، نماز قائم کرو پورا دین قائم ہو گیا، من ضیعها فهو لما سواها اضیع، نماز ضائع کر دیا تو سارا دین ضائع کر دیا۔ یہ نماز کی اہمیت ہے، نماز کی اہمیت فرمایا الفرق ما بیننا و بینہم الصلاۃ، ہمارے اور غیر مسلموں کا فرق نماز کے ذریعے سے، نماز پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ مومن ہے، نماز نہیں پڑھے گا تو کیا پتہ کہ وہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے۔ قل لعبادی میرے بندوں سے کہیں، الذین آمنوا جو ایمان لائے ہیں، یقیموا الصلاۃ نماز قائم کریں، وینفقوا خرچ کریں، مما رزقناہم جو ہم نے ان کو دیا ہے، جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کریں، ينفقوا مما رزقناہم جو مال ہم نے دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں لگائیں، سارا نہیں، مما رزقناہم یوں نہیں فرمایا وَيُنْفِقُوا مَا رَزَقْنَاهُمْ جو کچھ دیا ہے سارے نہیں کہا، مما رزقناہم جیسے اللہ کا حق ہے مال میں، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ وصل لہ مالہ شجاعا امرا، مال کے حقوق ہیں، جس کو اللہ مال دے زکات اس کا حق ہے، صدقہ کرنا اس کا حق ہے، کوئی مسکین غریب فقیر آ جائے اس کا بھی حق ہے، چاہے آپ کے پاس زکات کا مال نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ زکات ہی سے خیرات اور صدقہ، وفی اموالکم حق للسائل والمحروم، تمہارے مال میں حق ہے مانگنے والے کا، اور جس کو اللہ نے نہیں دیا ہے اس کا حق وہ اپنا حق مانگ رہا ہے تو سرًا چھپ چھپ کے وعلانیہ کھلم کھلا، اللہ کے راستے میں خرچ کرو سرًا چھپ چھپ کے، اگر ریاکاری کا خطرہ ہو تو پھر چھپ چھپ، ریاکاری دن میں نہیں آ رہی ہے تو علانیہ سب کے سامنے یاد رکھیں، سرًا نفلی صدقہ ہو تو سرًا چھپ کے، فرضی زکات ہے تو علانیہ سب کے سامنے دو تاکہ دوسرے لوگ بھی عبرت حاصل کریں کہ ہم اپنے مال سے زکات بھی دینا چاہیے۔ من قبل ان یاتی یوم ایک دن آ رہا ہے لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن نہ بیع نہ شراء، نہ بیچنا نہ خریدنا، اور نہ اس دن کوئی دوستی بھی نہیں پالے گا، وہاں نہ مال چلتا ہے نہ دوستی چلتی ہے۔ دنیا میں یہ 2 چیزیں ہیں، یا آپ اپنے مال سے کام لیتے ہیں یا پھر کوئی دوست ہو رہا ہے وہ سفارش کر جاتا ہے، وہاں یہ 2 چیزیں نہیں چلتی۔ اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے خلق السماوات والارض جس نے آسمان بنائے جس نے زمین بنایا، وہ عقل سے کام لو، آسمان کو دیکھو زمین کو دیکھو، فرمایا وفی انفسکم افلا
تبصرون، اوپر نیچے نہیں دیکھتے ہو، اپنے آپ کو دیکھو، تمہیں اللہ کی الوہیت اور خدائی کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس نے آسمان بنایا، زمین، وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات، اس نے پھل نکالے، رزقا لکم، تمہارے کھانے کے لیے، وسخر لکم الفلک، تمہارے لیے کشتیاں مسخر کر دی، لتجری فی البحر بامرہ، تاکہ وہ دریاؤں میں چلے اللہ کے حکم سے۔ اس نے تمہارے لیے کشتیاں، فلک، کشتیاں، آج بحری جہاز، لتجری فی البحر بامرہ، کہ چلے دریاؤں میں اللہ کے حکم سے، وسخر لکم الانہار، اس نے نہریں تمہارے لیے چلائی، وسخر لکم الشمس والقمر، اس نے تمہاری نفع کے لیے سورج بنایا، چاند بنایا، دائبین، ایک دوسرے کے بعد نکلنے والے، سورج غروب ہوتا ہے، مغرب کو ادھر چاند نمودار ہو جاتا ہے، چاند غروب ہوتا ہے، ادھر سورج نمودار ہو جاتا ہے۔ وَسَخَرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، دن بھی تمہارے لیے، رات بھی تمہارے لیے، جو سب کچھ اس نے تمہارے لیے، تو تم پہ کس کے لیے؟ تم اللہ کے لیے، تم اس کی عبادت کرو گے، یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے تو تم پھر اللہ کے لیے ہو۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، وہ اللہ دے رہا ہے تمہیں، مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو کچھ تم اس سے مانگ رہے ہو وہ دے رہا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا شروع کر دو، لا تحصوها، اللہ کی نعمتیں گن نہ سکو گے۔ اللہ کی نعمتیں گننا شروع کرو، صرف انسان جو سانس سے لے رہا ہے، انسان کو جو آنکھیں ملی ہے، جو کان ملے ہیں سننے کے لیے، جو ناک ہے سونگھنے کے لیے، جو زبان ہے چکھنے کے لیے، بولنے کے لیے، انسان کو اس کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ظالم ناشکرا ہے، بڑا کافر انسان ہے، بددین انسان ہے، اللہ سے دور انسان ہے، لظلوم، بڑا ظلم کرنے والا ہے، کفار، ان کی نعمتوں کا ناشکری کرنے والا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب کہا حضرت ابراہیم نے، حضرت ابراہیم سے ایک نقلی دلیل، کہ پہلے تو عقل سے کام لو، خلق السماوات والارض، انزل من السماء ماء، اخرج به من الثمرات رزقا لكم، یہ عقلی دلائل ہے، سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، سخر لكم الانہار، سب چیزیں تمہارے نفع کے لیے اس نے مسخر کر دیے، تابع بنا دیے، سورج، چاند، اسی طرح دن اور رات۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، جب کہا حضرت ابراہیم نے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا۔ ملک میں سب سے اہم چیز امن ہے، جہاں امن نہ ہو وہاں رہنا مشکل، وہاں رہنا عذاب بن جاتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے امن کی دعا کی۔ رب اجعل هذا البلد، یا اللہ بنا دو اس شہر کو آمنا، ذا امن، امن کا شہر بنا، وجنبنی وبنی، دور رکھو مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی، ان نعبد الاصنام، کہ ہم عبادت کریں بتوں کی، اصنام صنم بت۔ رب، اے میرے رب، انہن، ان بتوں نے،
یہ گرے پتھر نہیں تھے، یہ بزرگوں کی مورتیاں تھی، بزرگوں کی شکلیں تھی. کوئی پیغمبر کا شکل بنا ہے، کوئی کسی دوسرے انسان کا شکل جس نے کوئی زیادہ عبادت کی ہوئی ہوتی تھی، ان کے مجسمے بنا کر کے لوگ رکھتے. یہ گرے پتھر نہیں تھے، گرے بت نہیں تھے، بلکہ جیسے لات ہے، منات ہے، عزا ہے، ود ہے، سواع ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے، اسماء و رجال صالحین، یہ نیک لوگوں کے نام ہیں. ود، سواع، یعوق، یغوث، نصر، جس کے بت بنا کر مشرکین سجدے اور عبادت کرتے ہوتے تھے، یہ اللہ کے نیک بندے تھے. پہلے انہوں نے بنائے، بزرگوں کی یاد تازہ کرتے ہیں، ان کے مجسمے رہے تو بزرگ ہمیں یاد رہے. آہستہ آہستہ اگلی نسلیں جب آئی انہوں نے ترقی کر دی، بجائے یاد تازہ کرنے کے انہیں کو سیدھا کرنا شروع کر دیا. رب انہم اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، جو میرے تابعداری کرے وہ مجھ میں سے، ومن عصانی، جو میری نافرمانی کرے، فانک غفور رحیم، اللہ تو مہربان ہے، تو بخشنے والا ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی، یا اللہ میں نے اپنے بچے بسا دیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ تھی. زمانہ گزرا تھا، بچہ کوئی نہیں تھا. دوسری شادی آپ کی حضرت ہاجرہ سے ہوئی، اس سے پہلا بچہ حضرت اسماعیل پیدا ہوا. احادیث میں یہ بات موجود ہے. سو کریں آپس میں اکثر اور بیشتر ایک دوسرے کے ساتھ چپکا رسول کا رہتا، الا ماشاء اللہ، اللہ کسی کو بچائے تو اور بات ہے. تو حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ، اصل میں اللہ اسباب بناتا ہے، اللہ تو مسبب الاسباب ہے، کوئی اسباب تو بنتے. حضرت ابراہیم کو اللہ کی طرف سے حکم آیا جو ساتھ نہیں رہ سکتی دونوں، تو ان سے ایک اور کام لے رہا ہے. اس ایک بیوی اور بچے کو لے جا کے جہاں میرا گھر آباد ہونا ہے وہاں ان کو چھوڑو. چنانچہ حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ اور اس کا بچہ حضرت اسماعیل دونوں کو اللہ کے حکم سے لا کر کے بیابان اور جنگل میں چھوڑو، جہاں بھیڑیا، جہاں درندے، کوئی انسان کا نام و نشان نہیں. حکم ہے اللہ کا، اس کو پورا کرنا. حضرت ابراہیم پر بڑے امتحانات آئے. ادھر حکم پھر بعد میں آتا ہے کہ بچے کو ذبح کرو. یہ پہلا حکم تھا کہ وادی غیر ذی زرع میں، اس جنگل میں اپنے بیوی بچے کو لے جا کے چھوڑو. حضرت ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل کو لا کے چھوڑو. حضرت ابراہیم واپس چلے. بیوی سے آواز دے اعلان کر کے رونا آیا، ابراہیم ابراہیم ہمیں کس کے حوالے کرتے ہو؟ ایک دفعہ، دو دفعہ، تیسرے دفعہ حضرت ابراہیم نے موڑ کے کہا، اللہ، میں تمہیں اللہ کے حوالے کر کے جاؤں. کس کے حوالے ہو کر کے جاؤں؟ اللہ. کہنے لگے اذن لا یضیعون اللہ، اذن لا یضیعون اللہ. جب ہمیں اللہ کے حوالے کیا جا رہا ہے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. پھر تم جا سکتے ہو. صفا پہ چڑھے، وہاں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی. پھر مروے پہ گئے، وہاں دعائیں مانگی. کہ آج جو حاجی اور معتمرین صفا پر کھڑے ہو کر کے بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مروے پر چڑھ کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا کرتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم کا سنت تھا.
ربنا اے میرے رب انی اسکنت من ذریتی میں نے بسا دیا ٹھہرا دیا اپنے بچوں کو وادی ایسے وادی میں غیر ذی زرع جس پہ کوئی فصل کوئی کھیتی ویتی نہیں سارے پتھر ہی پتھر. یہ تو آج سعودی حکمران نے پتھروں کو کاٹ کاٹ کے مکانات بنا دیے اور نہیں تو سارے چٹان تھے پتھر تھے. عند بیتک المحرم تیرے عزت والے گھر کے پاس. ربنا اے ہمارے رب کیوں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں لیقیم الصلاۃ نماز قائم کریں دعا مانگ رہے ہیں. فجعل افئدة من الناس یا اللہ لوگوں کے دل بنا دے فجعل بنا دے افئدة من الناس لوگوں کے دل افئدہ فؤاد دل کو کہتے ہیں لوگوں کے دلوں کو بنا دے تہوی الیہم مائل ہو ان کے طرف. یا اللہ لوگوں کا میلان اس جہت پیدا کرنے کے لوگ یہاں آئیں تاکہ یہ لوگ ان سے مانوس رہیں. انسان کے ساتھ مانوس ہوتا ہے. ما سمی الانسان الا لانسه وما القلب الا انه يتقلب. انسان کو انسان کہتے اسی لیے ہیں کہ یہ ایک دوسرے سے مانوس ہوتے ہیں ایک دوسرے سے دوستی محبت رکھتے ہیں. انسان کا نام ہی اسی لیے انسان رکھا گیا. تحویل حضرت ابراہیم نے کیا دعا کی اللہ نے کیسے قبول کی. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ یا اللہ اس پتھروں میں ایک چٹانوں میں اس وادی غیر ذی زرع میں کو پل گرا. آج ہر موسم میں آپ حج پہ چلے جائیں عمرے پہ چلے جائیں ہر موسم کا پل وہاں پڑا ہوا ہے. میرا جنت ہے جہاں جنت میں ہر طرف پلی ہی پل وہاں بھی ہر طرف ہر قسم کا پل موجود. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ تاکہ یہ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں. ربنا اے ہمارے رب انک تعلم ما نخفی وما نعلن تو جانتا ہے جو ہم چھپائیں یا ظاہر کریں. وما يخفى على الله من شيء اللہ پر کچھ مخفی نہیں ہے. فی الارض ولا فی السماء نہ زمین میں نہ آسمان میں. الحمدللہ الذی تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں. وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ اسماعیل و اسحاق جس نے عطا کیا مجھے بڑھاپے میں اسماعیل بھی عطا کر دیا اسحاق بھی عطا کر دیا. دونوں بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے اسماعیل و اسحاق. ان ربی لسمیع الدعاء میرے رب دعائیں سننے والے. جہاں حضرت سارہ سے حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل وہاں حضرت سارہ سے حضرت اسحاق. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یا اللہ مجھے بنا دے نماز قائم کرنے والا ومن ذریتی اور میرے بچوں کو بھی. ربنا وتقبل دعا یا اللہ میری دعائیں قبول کر. انبیاء کرام کی جو دعائیں ہیں اس کو ادعیہ معصورہ کہا جاتا ہے. یہ مقبول دعائیں ہیں یہی دعائیں پڑھنی چاہیے. ربنا اغفر لی یا اللہ مجھے بخش ولوالدی اور میرے والدین کو بھی وللمؤمنین اور مومنوں کو بھی یوم یقوم الحساب جس دن حساب قائم ہو. یہاں حضرت ابراہیم نے اپنے والدین کے لیے بھی دعا مغفرت کی ہے. مشرک کے لیے تو دعا نہیں کی جا سکتی اس کا جواب دوسرے مقام پہ آیا. وَأَكَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا مَوْعِدَةً وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ
تحسبن اللہ غافلا، مت گمان کرو اللہ پر کہ اللہ بے خبر ہے، اما یعمل الظالمون، جو کچھ کر رہے ہیں ظالم، یہ نہ سمجھو کہ اللہ کو ظالموں کا پتہ نہیں ہے یا اللہ بے خبر ہے۔ انما یؤخرھم، اللہ کو ڈھیل دیتے ہیں، لیوم، اس دن کا، اللہ ظالموں کو جو نہیں پکڑ رہے ہیں یہ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں اللہ، لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن کے لیے تشخص فیہ الابصار، جس میں آنکھیں کلی کی کلی رہ جائیں گی۔ انسان کیوں دیکھ رہا ہوگا اوپر، بس آنکھیں واپس آئے گی نہیں، حیرانگی کے عالم میں تشخص فیہ الابصار، اوپر کو اٹھ جائیں گی نظریں، یعنی آنکھیں کلی کی کلی رہ جائیں گی دہشت کی وجہ سے۔ مہطعین، تیز دوڑ رہے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم، سب اوپر کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ کچھ مفسرین نے یوں ترجمہ کیا ہے، سر اوپر کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، کچھ کہتے ہیں سر نیچے کیے ہوئے ہوں گے۔ لا یرتد الیہم طرفہم، نظر جدھر گیا ادھر گیا، واپس نہیں آئے گا۔ انسان جب حیرت میں ہوتا ہے، دہشت گردی میں، جہاں یوں نظر کر دیا اب نظر واپس آتا ہی نہیں ہے، دوسری چیز دیکھتا ہی نہیں ہے۔ لا یرتد الیہم طرفہم، واپس نہیں آئے گا ان کے پاس ان کی نظریں، وافئدتہم ہواء، اور دل ان کا خالی اور کھوکھلا ہوگا۔ وانذر الناس، لوگوں کو ڈرا، یوم یاتیہم العذاب، جس دن آئے گا عذاب، فیقول الذین ظلموا، ظالم کہیں گے، ربنا اخرنا الی اجل قریب، یا اللہ ہمیں مؤخر کر دو ایک وقت مقرر تک، نجب دعوتک، تاکہ ہم قبول کر لیں تیری دعوت، ونتبع الرسل، ہم نبیوں کی اتباع کریں۔ اللہ جواب دے رہے ہیں، اولم تکونوا اقسمتم من قبل، کیا تم وہ نہیں ہو جو تم قسمیں کھاتے تھے پہلے، ما لکم من زوال، کہ تمہارے لیے نہیں ہے کوئی زوال، پہلے تو تم قسمیں کھاتے ہوتے تھے کہ ما لکم من زوال، وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا، تم رہ رہے تھے ان لوگوں کے گھروں میں، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنے ساتھ ظلم کر دیا تھا، وتبین لکم، تمہیں خوب پتہ بھی چلا، کیف فعلنا بہم، کہ ہم نے ان کا کیا حشر کر دیا، وضربنا لکم الامثال، ہم نے بیان بھی کیے تمہارے لیے مثالیں، مکروا مکرہم، جنہوں نے بڑی تدبیریں بنائی اسلام دین کے خلاف، وعند اللہ مکرہم، اللہ کے پاس بھی ان کے پکڑ کی تدبیریں ہیں، وَإِذْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگرچہ ان کی اتنی بڑی تدبیریں تھیں کہ قریب تک اس سے پہاڑ بھی سرک جائیں، ایسے بڑی بڑی منصوبے بنا رہے تھے کہ اس سے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے، لیکن اللہ کے داؤ اور اللہ کی تدبیر کے سامنے کسی کی تدبیر کہاں کارآمد ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، گمان نہ کرنا کہ اللہ مخلف وعدہ رسلا، یہ گمان نہ کرو کہ اللہ اپنے نبیوں سے خلاف وعدہ کر لیں گے، اللہ اپنے نبیوں سے خلاف وعدہ نہیں کرتے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب ہے اور بدلہ دینے والے ہیں۔ ذو انتقام، اللہ بدلہ بھی دیتے ہیں۔ انا من المجرمین منتقمون، ہم مجرموں سے انتقام بھی لیتے ہیں، دوسرے مقام پہ فرمایا ہم مجرموں سے انتقام بھی لیتے ہیں۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام المنتقم بھی ہے، المنتقم، انتقام لینے والے، بدلہ لینے والے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن تبدیل کر دی جائے گی یہ زمین
دوسری زمین کے ساتھ، دنیا والی زمین کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ قیامت میں یہ زمین نہیں رہے گی، نہ یہ پہاڑ رہیں گے، نہ یہ ٹھیلے رہیں گے، بلکہ فرمایا ساری زمین ایک روٹی کی طرح ہوگی، روٹی کی طرح، کل خبزہ جیسے روٹی ہوتی، گندم کی روٹی کی طرح سفید۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس نے تبدیل کر دی جائے گی یہ زمین دوسری زمین کے ساتھ، والسماوات، آسمانوں کو بھی، یہ جو آسمان ہے ان کو تو ختم کر دیا جائے گا۔ وبرزوا للہ الواحد القہار، سارے لوگ ظاہر ہو جائیں گے، سارے لوگ ایک میں کھلے میدان میں آ جائیں گے، واحد قہار کے سامنے، اس یکتا ذات کے سامنے جو غالب ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ، دیکھو گے مجرموں کو اس دن، مقرنین جکڑے گئے ہوں گے، فی الاسفار، زنجیروں میں، مجرمین کو ہتھکڑیوں میں، زنجیروں میں جکڑ کے لایا جائے گا۔ سرابیلہم، ان کے کھرتے، ان کے قمیص، من قطران، گندک کے ہوں گے، ان کے قمیص گندک، یہ ماچس تیلی کے اوپر جو مثالہ ہوتا ہے، یہ گندک ہوتا ہے، زمین کا ایک دانت ہے جو آگ بڑا جلدی پکڑتا ہے، جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو اسے آگ نکلتی ہے۔ تو قطران سے مراد کیا گندک ہے۔ کچھ تراجم میں لکھا گیا ہے کہ اس سے درختوں میں کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں، ان سے ایک خاص قسم کا گوند نکلتا ہے درختوں سے، یہ جو جنگلوں والے درخت ہوتے ہیں، اس کو ہم اپنی زبان میں جاؤلا کہتے ہیں، جاؤلا، وہ آگ بڑا جلدی پکڑتا ہے، اس کو آگ لگتی ہے تو اس سے ایک آواز آتی ہے۔ ہمارے علاقوں میں پرانے زمانے میں روشنی کے لیے ایک خاص قسم کی لکڑی استعمال کی جاتی تھی، اس کو ہم اپنی زبان میں لیت کہتے تھے، لیت یا لیت کے۔ اس لکڑی دن کو ہر بندہ وہ لکڑیاں چھوٹی چھوٹی کر کے رکھ لیتے، جب شام اندھیرا ہو جاتا تو ایک لکڑی وہ آگ لگا کے ادھر لگائی، کافی دیر تک وہ جلتی جلتی جلتی، جب وہ لکڑی ختم ہو جاتی دوسری لکڑی اٹھا کے وہاں رکھتی۔ روشنی کا طریقہ کار یہ تھا، اس لکڑی سے روشنی ہے، اس لکڑی کے اندر وہ تیل ایک قسم کا وہ جاؤلا ہوتا تھا، اس کے اندر وہ گوند ہوتا تھا، اس کے اندر جو آگ بڑا جلدی پکڑ کے خود بخود وہ لکڑی اخیر تک جل جاتی، پھر دوسری لکڑی، پھر تیسری لکڑی، تو اس کا لوگ بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ ہمارے پشتوں میں کہاوت ہے کہ ایک شخص کی ماں مر گئی، ایک شخص کی ماں مر گئی تو اس نے کافی سارا وہ لکڑیاں جو ہے وہ کاٹ کے جمع کیے، اندھیرے میں سب بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بندے نے کہا بھائی لیتکے نہیں ہے کہ بھائی جلائے یا روشنی ہو جائے، اس شخص نے کہا کہ لیتکے خوشتے علماء خیبر دے رہے ہیں۔ اس نے کہا بھائی لیت تو ہے ہمارے پاس، لیکن کوئی اس طرح آفت کوئی پریشانی آئے گی تو تب جا کے اس کو جلائیں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے، ماں فوت ہو گئی ہے، یہ میں نے خاص وقت کے لیے رکھا ہوا ہے، اس لیے میں اس سے روشنی کا کام نہیں ہے۔ اس سے مراد وہ ہے، یہ قطران وہ چیز ہے، وہ گوند ہے درخت کا جو درختوں سے نکلتا ہے، اور وہ آگ بڑا جب انسان کے بدن پر اگر اس کو مل لیا جائے اس گوند کو، اور پھر دور سے اس کو آگ یوں قریب تو فوراً پورا بدن جل کے خاک بن جائے، وہ اس طرح کا گوند ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار وتری المجرمین یومئذ، تو دیکھے گا مجرموں کو اس دن مقرنین جکڑے گئے فی الاسفار، زنجیروں میں، سرابیلہم ان کے کردے من قطران،
قطران کے ہوں گے، گندک کے ہوں گے، وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، ڈھانپ دیا ہوگا ان کے چہروں کو آگ نے، لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، تاکہ بدلہ دے اللہ ہر نفس کو جو کچھ اس نے کیا ہے۔ اِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ بڑے جلد حساب کرنے والے ہیں۔ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ، یہ قرآن پہنچانا ہے لوگوں کو، بلاغ پہنچانا یعنی دین اسلام اور شریعت پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ لوگ اس کے ذریعے سے ڈرائے جائیں، وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں، أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ اللہ ایک ہی اللہ ہے۔ أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ اللہ ایک ہی اللہ ہے، معبود ایک ہی معبود ہے، حاجتوں کے پورے کرنے والے ایک ہی معبود ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ نصیحت حاصل کرنے عقل والے۔ بس آج کے لیے اتنا، باقی کل انشاءاللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات، اللهم اقض حاجاتنا ومن روعاتنا۔ بیماروں کے لیے خصوصی دعا کریں یا اللہ، جتنے مسلمان بیمار ہیں یا اللہ شفا کاملہ عاجل نصیب فرما۔ یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں شفا کاملہ عاجل نصیب فرما۔ پروردگار تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جو مسلمان قرضدار ہے اس کو قرضے سے نجات دلا دے۔ جس مسلمان کی کوئی شرعی حاجت ہے یا اللہ اپنے خزانے غیب سے اس کو پورا فرما۔ الہ العالمین، عالم اسلام کے مسلمانوں مال و جان اور آبرو کی حفاظت فرما۔ مسلمانان فلسطین پر یا اللہ خصوصی رحم، خصوصی فضل فرما۔ یا اللہ ان کے بے بھی مدد فرما۔ یا اللہ بے بھی مدد فرما۔ یا اللہ بے بھی مدد فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان قرآن کو نیست و نابود و تباہ و برباد فرما۔ الہ العالمین اس ماہ مبارک کو ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دیں۔ یا اللہ گناہ معاف فرما دیں، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دیں، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دیں۔ ہر قسم کی پریشانیاں دور فرما دیں، ہر قسم کی پریشانیاں دور فرما دیں، ہر قسم کی پریشانیاں دور فرما دیں۔ تمام برکات اور فضائل جو اس مہینے کے ہیں یا اللہ اس سے ہمیں مستفید فرما دے۔ یا اللہ اس سے ہمیں مستفید فرما دے۔ رمضان المبارک کے روزے مکمل رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کے ساتھ رہنا یا اللہ